الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 10، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ آج فرمایا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر غشاوہ بھاری پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کفر اور گندے اعمال کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی جو استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی ہوتی ہے ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ختم اللہ، مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 155 میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کر دی، بلکہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، یہ کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ، پھر وہ جب باز آ جائے اور استغفار کرے، توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، وہ یعنی وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو اس نقطے کو پھر بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس سورۃ المطففین آیت نمبر 14 کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان اور 2 آیات میں کھلے کافروں کے ذکر کے بعد منافقین کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات میں فرمایا، کیونکہ یہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک اور اس کی پہچان بھی بہت مشکل ہے۔ منافق دوست بن کر ڈستا ہے، آستین کا سانپ، دل بے ایمان اور زبان مسجد والوں کے ساتھ، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دشمن ہے اسلام کا اور دین کا، یہ منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، یخادعون اللہ، اور ان لوگوں سے والذین آمنوا جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔
وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے منافق۔ دل میں کفر اور زبان سے اسلام کا نام، ایمان کا نام، اور سمجھتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا، مسلمانوں والے حقوق اور فوائد حاصل ہوتے رہے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اندرا گاندھی اوپر ہوگی اور یہ منافق اس سے نیچے ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء 142 نمبر آیت۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اس خود فریبی کا شعور بھی نہیں۔ وہ سمجھتے یہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، اور دیکھو مال غنیمت بھی ہمیں مل جاتا ہے، مسلمانوں کے حقوق بھی مل رہے ہیں، مسلمانوں کی بستی میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا بھی ہے، کتنا ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہو۔ حالانکہ دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ یہاں تو سب کچھ مل رہا ہے، جو ہی اوپر جائیں گے تو وہاں تو کہیں گے ہم تو مسلمان تھے، اللہ کہے گا تم تو منافق تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں؟ یہ اس وجہ کہ ان کے دل میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے، دل ہی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ نفاق، جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام، ہے۔ دل میں کفر اور زبان پر اسلام۔ اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، جھوٹ، جگہ جگہ پر جھوٹ بولے گا۔ اب دل کے اندر تو بغض اور عناد اور عداوت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن زبان پر اب اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اظہار کرے گا تو گردن اتار دی جائے گی۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے، قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے، دل میں کہے گا کہ یہ ناکام ہو کر لوٹے، زبان سے کہے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے، تو جھوٹ جیسی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ خیانت نمبر 2، خائن ہوگا یہ، کیونکہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کی دعوت کو یہ آگے نہیں پہنچا سکتا، خیانت کرے گا، مال کی خیانت بھی کرے گا، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چورا لے گا، منافق جو ہے۔ نمبر 3، وعدہ خلافی، وعدہ کرے گا کہ میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں گا، اور 300 افراد لے کر واپس ہو گیا تھا۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گیا تھا، اور کہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی، یہ بہانہ بنایا، وعدہ خلافی کی۔ تو وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، بد اخلاق،
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بھی بتلائیں، منافق کی نشانیاں بھی۔ اربع من کن فی کان منافقا خالصا، 4 باتیں جن میں ہو پکا منافق ہوتا ہے، اور ان میں سے چاروں میں سے اگر ایک ہو تو نفاق کی شاخ کے اوپر۔ اس کے اندر بھی یہی ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخ، دو زبانوں والا۔ کفر کے پاس جائے گا تو کہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک زبان ادھر ہوگی۔ اہل اسلام کے پاس آئے گا تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بس مجھے تو ضرور ایک کام پڑ گیا تھا میں اس لیے گھر چلا گیا اور آپ جہاد کے لیے نکل گئے۔ 2 زبانوں والا، اسے جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، جو 2 چہروں والا، 2 زبانوں والا پہنائی جائے گی۔ اور اس میں بزدلی، بخل، جہاد سے فرار، بما کانوا یکذبون، منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم، دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے۔ الا، سن لو، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں منافقین کے 2 اوصاف بیان ہوئے۔ فساد نمبر 1، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم 41 نمبر آیت۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو، اس کی وجہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، بما کسبت ایدی الناس۔ اور نمبر 2، اس بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ نحن مصلحون، لڑائی کروا دی ہے، میں نے تو چاہا تھا ان کی صلح ہو جائے، لیکن بیچ میں ایسی بات لگائی کہ دونوں فریقین بھڑک اٹھے اور قتل ہو گیا۔ کروانے والا کون ہے؟ منافق۔ تو کہتے میں تو اصلاح کرنے والا تھا جی، لیکن بات ایسی کی جس سے پنچایت کے اندر گولیاں چل گئیں۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، ابو جہل کے ساتھ، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے تھے، مسلمانوں کی گفتگو جا کر وہاں کرتے تھے، اسلام کا مذاق اور عقائد پر اعتراض کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان سے نہیں بچی ہوئی تھی، ایسے یہ بے ایمان تھے۔ اور منع کرنے پر تم ایسے کرتے ہو، کہتے نہیں ہمارا تو مقصد اصلاح کرنا تھا، اپنے گناہ کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اور اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، جب انہیں کہا جائے اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، سب سے بڑا فساد شرک اکبر ہے، شرک اکبر۔ آج بھی یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب بتلا، دیکھو جی وہابی تو اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو زمین پر چلنے والی
کیڑی اور گٹر میں پلنے والا کیڑا، اس کو بھی مانتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو اللہ کا اولیاء، اللہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن جیسے تم منوانا چاہتے ہو ویسے نہیں مانتے کہ اللہ کے اختیارات کا مالک تم نے ان فوت شدگان کو بنا دیا۔ وہ شرک کو، اپنی گندی بیماری کو اولیاء کے ادب کا لبادہ اڑا کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ کرامت بیان کریں گی جو جہنم میں لے جانے والی ہوگی، کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ نہیں ہوتا بچہ، جب وہ کہتا ہے قم بإذن اللہ، اور جب وہ کہتا ہے قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء کا ادب۔ بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ بنائیں گے۔ دیکھو جی کتنی بڑی نیکی ہے کہ باپ باپ کی قبر پر سورۃ یاسین کی تلاوت کی جا رہی۔ دیکھو جی مرنے والا مر گیا تو ساری دنیا کو ہم نے قرآن پر لگا دی ہے، سب بیٹھے وہاں مصلی پر، چٹائی پر، قرآن ختم قرآن خوانیاں کر رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں نفاق، جو اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، بدعات کو سنت کہتے ہیں، سنت بدعت حسنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ دیکھو جی حالات ہی ایسے ہیں، ورنہ وہ ہم پر بم گرا دے گا۔ پہلے پاکستان، بعد میں افغانستان، پورا افغانستان جلا دیا ان منافقین نے، کفار کے ساتھ مل کر، اور قوم کو برباد کیا کہ پہلے پاکستان بعد میں افغانستان، حالانکہ مسلم کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب اب یہ کرونا وائرس نکالا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے، اور وہ چپ لگائیں گے لوگوں کے جسم کے اندر، جس سے اس کی اولاد پیدا ہونی ختم کر دی جائے گی۔ وہ ویکسین لگائیں گے، کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہو رہی ہے۔ ویکسین کیا ہے کہ اس کے جرمز ہی مار دیے جائیں۔ اس ویکسین لگنے کے بعد اس کے ہاں پھر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ ہے کفر کے ساتھ ان حکام کی دوستی، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور اسے عورتوں کے حقوق کا نام دیتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کہتی ہے سالن گرم نہیں کروں گی، بستر گرم کروں گی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ زنا کی اولاد، بدکاروں کی اولاد، اس سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ ہر برے سے برے کام کا نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں، شراب کا نام نبیذ رکھ دیتے ہیں، اور اسلام کے نام پر لوتی فعل، قوم لوط والا فعل کرنے کے لیے بدفعلیاں اسے جسم کی زکوٰۃ کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ زنا کو متع کا نام دے کر مذہب جعفریہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ روافض کے ہاں متع جائز ہے، یہ زنا ہے، اسے متع کا نام دے دیا جاتا ہے، اور سنیوں کے ہاں ایک رات کے نکاح کو، زنا کو حلالہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے منافقین کی جماعت۔ باجوں کو اور موسیقی کو قوالی کا نام دے دیا جاتا ہے، روح کی غذا اور نشہ آور چیزوں کو حلال نام رکھ کر اس کی مارکیٹنگ کر دی جاتی ہے۔ مشروبات کے اوپر لکھ کر کہ یہ بہت بڑی طاقت، اور اس کے اندر
انکل کا جو شراب کا نشہ اس میں ڈال دیا گیا وہ جوانوں کو پلا دیا جاتا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ظالم خرافات بکتے ہیں کہ مرزائیوں کے اور یہودیوں کے لیڈر مولویوں سے اچھے ہیں۔ مرزائیوں کا لیڈر، تو پھر تم مرزائی ہو جاؤ، چھوڑ جاؤ اس ملک کو ظالموں، اور قادیان چلے جاؤ، یہودی ہو جاؤ اور اسرائیل کے پاس چلے جاؤ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے یہ چند ایام گزار لو، پھر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی تو فساد ڈالنے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نشہ چڑھا ہوا ہو تو بیوی کی بجائے ماں کے ساتھ جا کر سو جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، پھر ماں اور بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دل جو بیمار ہے، دل کے اندر جو گندگی ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے سورۃ فاطر آیت نمبر 8 میں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین خوبصورت کر دیا گیا، شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا، تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ قوم تھی منافقین کی جو فساد کرتی تھی اور اسے اصلاح کا نام دیتی تھی۔ جیسے آج کے یہ وزراء پاکستان کے کہتے ہیں پہلے فیصلہ کرو ملا ازم چلے گا ملک میں یا لبرل ازم چلے گا۔ یہ دین پر بھونکتے ہیں، اسلام پر، مسجدوں پر۔ انہیں سارا کرونا وائرس مسجد میں نظر آتا ہے، نہ بکرا منڈی میں، نہ فروٹ منڈی میں، نہ ٹائیگر فورس کے اندر، اور نہ اسمبلیوں میں، نہ اجلاسوں میں، نہ چینلز پر جو انہوں نے 50 چینلز کیمرے اٹھا کر مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کے دشمن، یہ ہے وہ منافقین کی جماعت۔ گزر جائیں گے یہ دن سختی کے، گزر جائیں گے یہ دن پھر سختی کے۔ مسلمانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان ظالموں کو جو ووٹ ڈال کر اسمبلیوں میں پہنچا کر اسلام کے دشمن تم پیدا کر رہے ہو، اور ان مشرکین اور ملحدین اور زندیقوں کی تم مالشیں کر کے انہیں کھڑا کرتے ہو، تمہیں بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ ہمارا یہ نظام ہی نہیں ہے، ہمارا نظام خلافت کا نظام۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہفتے کے دن بعد نماز فجر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔